کہتے ہیں دنیا میں ایک ایسی بھی بستی تھی کہ جس کے اندر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے تھے، انہیں بہت مزہ آتا تھا، اور جس کی وجہ سے اس بستی میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ گھروں میں کان لگا لگا کر باتیں سنی جاتی تھیں، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر لڑائی جھگڑا مار پیٹ اکثر ہوتی رہتی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس بری عادت کی وجہ سے اس پوری بستی پہ عذاب نازل کیا۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھے تو پوری بستی جو ہے بالکل بہری ہو چکی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے، اور ان کے اندر ایک بات یہ بھی رکھی کہ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ میں بہرا ہوں اور سامنے والا ٹھیک ہے، اور پھر سارے بستی والے اپنے اپنے کاموں پہ معمول کے مطابق چلے گئے۔ بوڑھی بھینسیں کہاں گئی میری؟ یار کس سے پوچھوں میری بھینسیں کہاں گئی؟ یار وہ راؤت سے پوچھتا ہوں۔ یار میری بھینسیں یار گم ہو گئی، میں وہاں چرا رہا تھا، میرے کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی میرے کو، بھینسیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی، تم نے دیکھی ہیں کیا؟ ہاں تیرا بھائی وہ اس طرف ملا تھا مجھے، ہاں وہاں پر ہوگا وہ۔ یار تیری مہربانی، تو نے میری بھینسوں کا بتایا، میری بھینسوں میں جو سب سے بڑی بھینس ہے نا، وہ تیرے کو تحفے میں دوں گا۔ استاد میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا نا، میری بھینسیں مل گئی ہیں، میری طرف سے یہ بڑی بھینس گفٹ تیرے کو۔ بھائی یہ بھینس تو دیکھی میں نے پہلی بار ہے، اس کی ٹانگ میں نے تھوڑی توڑی، تو مجھ پہ کیسے الزام لگا سکتا؟ دیکھ میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا نا، اپنی بڑی بھینس تیرے کو گفٹ میں دوں گا، اب تو دوسری نہیں مانگ، یہی تیرے کو لینی پڑے گی۔ یار میں صبح سے یہاں کام کر رہا ہوں، میں نے اس کی ٹانگ تھوڑی توڑی ہے، تو مجھ پہ الزام کیوں لگا رہا ہے؟ یار بھائی میں نے نہیں توڑی اس کی ٹانگ۔ میں یہی بھینس دوں گا تیرے کو بھائی، یار ہمارا فیصلہ کر کے جا یار۔ میری بھینسیں چوری ہو گئی تھی، میں نے اس کو بولا تھا کہ میں تیرے کو گفٹ دوں گا، میری بھینسیں مل گئی ہیں۔ اچھا ہاں یہ ابھی گفٹ نہیں لے رہا وہ بھینسیں۔ ارے بھائی اس کی بھینس کی ٹانگ میں نے نہیں توڑی، میں نے تو ایسی بھینس دیکھی پہلی بار ہے۔ میں اس کو وہی گفٹ دوں گا بھینس جن سے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یار بھائی میں نے اس کی ٹانگ نہیں توڑی، اس کو میں نے میں کتنی اس کو بار وہی والی سمجھایا ہے۔ بھینس دوں گا، وہی والی بھینس، ابھی یہ بول رہا ہے میرے کو دوسری دو۔ میں نے کتنی بھائی تم چاہے پورے گاؤں کو جمع کر لو، یہ کبوتر صرف میرا ہے۔ نہیں استاد اس کو میں بول بھی رہا ہوں یار، وہ بھینس دوں گا میں تیرے کو، یہ بھینس دوں گا۔ کبوتر میرا ہے، بھائی میں اس کی لے کے ٹانگ میں آیا نے ہوں، نہیں توڑی، اس کی بھینس کی ٹانگ میں یہ نے تو نہیں میں لے توڑی۔ کے آیا ہوں، یہ میرا ہے۔ اس کو بھینس لینی پڑے گی، جب میں نے اس کو بولا ہے میں گفٹ دوں گا میں نے اس دوں کو گا۔ اتنی بار بول دیا، اس کی ٹانگ میں نے نہیں توڑی نہیں توڑی۔ اس کا چھوٹا انڈا لے کے آیا تھا میں، جب سے اس کو بڑا میں کرا نے ہے، اس کو یہی تو بولا ہے، اس کو مان نہیں رہا یہ تو میرا ہے، بھائی اب فیصلہ کروائیں گے سرپنچ کے پاس، یہ میرا ہے۔ بس اب فیصلہ ہی ہوگا۔ سرپنچ کی بیوی ناراض ہو کے مہکے چلی گئی تھی۔ سرپنچ بہت غصے میں تھا، اور پھر یہ تین لوگ فیصلہ کرانے سرپنچ کے پاس پہنچے، اور پھر کیا ہوا؟ یہ مانتے ہی نہیں ہے میں اس کو کبوتر، وہی بول رہا ہوں، بھینس گفٹ دوں گا، لے لے وہاں سے۔ خاموش! جب وہ لڑکے گئی ہے نا تو خود ہی آئے گی، ناراض ہو کے وہ خود گئی ہے، میرا قصور نہیں تھا، ابھی میرے سسر نے تم تینوں کو بھیج دیا۔ یہ میرا ہے۔ وہ جیسے ناراض ہو کے گئی ہے وہ خود آئے گی، اس کو میں لینے نہیں جاؤں گا اس کو۔ وہی تو میں اس کو بول رہا ہوں، اس کو ابھی کہ تم کس لیے آئے ہو لینے کے لیے؟ بھائی میں نے اس کی بھینس کی ٹانگ نہیں توڑی۔ نہیں، وہ جیسے ناراض ہو کے گئی ہے وہ خود ہی آئے گی، میں نہیں اس کو منانے جاؤں گا۔ اور یہ بول دینا میرے سسر کو تم لوگ جا کے، یہ تو چھوٹا ہوتا ہے جب سے دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھانا مجھے تم۔